کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کائنات کی سب سے پاکیزہ بستی یعنی مدینہ منورہ اور اس کے سب سے معزز گھرانے پر ایک ایسی آزمائش آئی جس نے پوری فضا کو سوگوار کر دیا؟ یہ وہ وقت تھا جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ایسی تہمت لگائی گئی جس نے آسمان و زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ قصہ کسی عام انسان کا نہیں بلکہ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہے، جن کی پاک دامنی کی گواہی خود رب کائنات نے عرش معلی سے نازل فرمائی۔ یہ واقعہ 6 ہجری کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المستلق سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ واپسی کے سفر میں جب قافلے نے مدینہ کے قریب ایک جگہ قیام کیا تو رات کے آخری پہر کوچ کا اعلان ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے قافلے سے کچھ دور گئیں، لیکن جب واپس آئیں تو انہیں احساس ہوا کہ ان کا یمنی ہار کہیں گر گیا ہے۔ وہ اسے تلاش کرنے دوبارہ پیچھے چلی گئیں اور اس تلاش میں انہیں دیر ہو گئی۔ دوسری طرف قافلے کے لوگ یہ سمجھے کہ وہ اپنے ہودج کے اندر موجود ہیں، کیونکہ اس زمانے میں خواتین بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، اس لیے ہودج اٹھانے والوں کو ان کے نہ ہونے کا احساس نہ ہوا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہار لے کر واپس پہنچے تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جب انہیں علم ہوگا کہ میں یہاں نہیں ہوں تو وہ خود مجھے لینے آئیں گے، اسی لیے وہ اپنی چادر اوڑھ کر وہیں بیٹھ گئیں اور انہیں نیند آ گئی۔ صبح کے وقت حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے جو لشکر کے پیچھے رہ جانے والا سامان دیکھنے پر مامور تھے۔ انہوں نے ایک انسانی سایہ دیکھا اور قریب آ کر حضرت عائشہ کو پہچان لیا، کیونکہ انہوں نے پردے کے احکام سے پہلے انہیں دیکھا تھا۔ حضرت صفوان نے بلند آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جس سے حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت صفوان نے اپنا اونٹ ان کے قریب بٹھایا، اپنی پیٹھ موڑ لی اور حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ پورے راستے میں حضرت صفوان نے ایک لفظ تک نہیں کہا اور وہ پیدل اونٹ کی مہار تھامے دوپہر کے وقت لشکر تک جا پہنچے۔ مدینہ پہنچتے ہی منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس سادہ سی بات کو ایک خوفناک رنگ دے دیا اور حضرت عائشہ پر بہتان تراشی شروع کر دی۔ مدینہ میں یہ افواہ آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن حضرت عائشہ ان سب باتوں سے بالکل بے خبر تھیں، کیونکہ وہ مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئی تھیں۔ انہیں بس ایک بات کھٹکتی تھی کہ بیماری کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رویہ اور شفقت نظر نہیں آ رہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس کمرے میں آتے اور تمہارا کیا حال ہے پوچھ کر چلے جاتے۔ مدینہ کے مسلمان ایک کڑی آزمائش میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشان تھے اور آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا شروع کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے گھر والوں کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ ان کی خادمہ بریرہ سے پوچھیں، وہ سچ بتائے گی۔ جب بریرہ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ وہ کمسن لڑکی ہے اور آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے تو بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے۔ حضرت عائشہ کو اس تہمت کا علم تب ہوا جب وہ ایک رات مصطح کے ساتھ باہر گئیں۔ عام میں مصطح کے پاؤں میں ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے مصطح کو بد دعا دی۔ حضرت عائشہ نے انہیں ٹوکا کہ تم ایک ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہو جو غزوہ بدر میں شریک تھا۔ تب مصطح نے انہیں بتایا کہ مصطح بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو تمہارے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عائشہ کا دل ٹوٹ گیا، ان کی بیماری بڑھ گئی اور وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تم اس معاملے میں بری ہو تو عنقریب اللہ تمہاری برائت فرما دے گا، اور اگر تم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو۔ حضرت عائشہ نے اپنے والدین کی طرف دیکھا کہ وہ جواب دیں، لیکن وہ خاموش رہے۔ تب حضرت عائشہ نے روتے ہوئے وہ تاریخی جملہ کہا کہ اللہ کی قسم، میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ شاید یقین نہ کریں، اور اگر میں اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ مان لیں گے۔ میری مثال تو یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ پس صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس میں بیٹھے تھے کہ وحی کی علامات ظاہر ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمکنے لگے۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور فرمایا کہ اے عائشہ، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی نازل فرما دی ہے۔
सूरह अन-नूर की 10 आयत यानी आयत नंबर 11 से लेकर 20 तक नाजिल हुईं जिन्होंने क़यामत तक के लिए हजरत आयशा की अजमत पर मोहर लगा दी। हजरत आयशा ने उस वक्त कमाली ईमान का सबूत देते हुए कहा कि मैंने कभी सोचा भी न था कि रब मेरे बारे में कुरान नाजिल करेगा, मैं तो खुद को उस काबिल भी नहीं समझती थी। इस वाक़े के बाद अल्लाह ने तोहमत लगाने वालों के लिए सख्त सजा मुकर्रर फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने गुस्से में आकर मुसत्ताह बिन असासा की माली मदद बंद करने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई कि क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ करे, जिस पर हजरत अबू बकर ने दोबारा उनकी मदद शुरू कर दी। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अफवाहों पर कान नहीं धरना चाहिए और जब तक किसी बात की पूरी तहकीक ना हो जाए अपनी जुबान से किसी की इज्जत पर हर्फ नहीं लाना चाहिए। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर किसी की किरदार कशी लम्हों में कर दी जाती है, वाक़या अफुक हमें सब्र, तहकीक और अल्लाह पर भरोसे का पैगाम देता है। सच्चाई को छुपाया जा सकता है लेकिन उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता और अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है।